اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب تو وہ ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، جلاتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، مارتا ہے۔ قال بادشاہ آگے سے کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، و امیت اور میں بھی مارتا ہوں۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس، بے شک میرا اللہ وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو لاتا ہے مشرق سے، فأت بہا من المغرب، پس تو لے آ مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس حیران رہ گیا کفر کرنے والا، انکار کرنے والا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ اس آیت کے ماقبل حصے کے اندر اس دن مختصر گفتگو ہوئی تھی کہ اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا۔ جھگڑے کی جھگڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی تھی، اس وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، انا احیی و امیت، زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس ظالم نے قید خانے سے دو قیدی منگوائے، ایک قصوروار تھا اور ایک بے قصور تھا۔ جو بے قصور تھا اور بے گناہ تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا، اور جو قصوروار تھا اسے آزاد کر دیا۔ کہنے لگا بھائی دیکھو اس کی موت کا وقت تھا، اس سے سزا ہونی تھی، میں نے اسے زندگی دے دی، اور اس سے سزا نہیں ہونی تھی، میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ انا احیی و امیت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بھائی میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، بس تو لے آ من المغرب، مغرب سے تو لے آ، اگر تو خدا ہے تو بس فبہتا، حیران رہ گیا، اب کوئی جواب نہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں، حقیقی زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعویٰ اور دلیل بالکل حق اور صحیح تھے۔ آگے سے اس نے کہا کہ بھائی زندگی دینے والا، موت دینے والا میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے۔ اب آیا سوال پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا اور ہمارا خدا زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اب وہ باطل کے سامنے اس دلیل پر ڈٹے کیوں نہیں، فوراً دوسری دلیل کیوں لائی؟ یہ دوسری دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں لائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کہا بھئی میرا خدا زندگی بھی دیتا ہے، میرا خدا موت بھی دیتا ہے، تو آگے سے کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، سارا واقعہ مختصر جو ابھی بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ جس بے ایمان کو زندگی دینے کا اور موت دینے کا معنی سمجھ نہیں آیا، تو آگے اس مثال پر، اس دلیل پر، اس دعوے پر اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تو کہہ دیا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق،
اب حضرت ابراہیم کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اتنا عقل مند نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل پیش کی، فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو تو لے آ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس وقت حیران رہ گیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی تمہارا خدا جو ہے اپنے خدا کو کہے نا مغرب سے وہ سورج نکال کر دکھائے، لیکن یہ کہا نہیں۔ کیوں؟ اسے یہ پتہ تھا کہ سورج تو میں نہیں نکال رہا، سورج نکالنے والی جب یہ دلیل اللہ کے پیغمبر نے دی، اب اسے یقین یہ بات پتہ چل گئی کہ واقعہ اللہ کی ذات ہے، میں خدا اور رب نہیں ہوں، رب کوئی اور ہے۔ تو اب اس وجہ سے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے خدا کو کہیں مغرب کی طرف سے نکال دیں، کہ کہیں یہ نہ ہو میں یہ کہوں اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ سے دعا کرے اور اس کا خدا مغرب سے سورج نکال دے اور میری بادشاہی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مناظرہ تھا، امام صاحب مناظرے کے اندر تھوڑا لیٹ گئے۔ اب یہاں پر انسان امام صاحب کی ذہانت کو دیکھتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ امام صاحب تھوڑا سا لیٹ گئے، آگے سے جن کے ساتھ مناظرہ اس بات پر تھا کہ اللہ ہے یا نہیں، یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، امام صاحب تھوڑا لیٹ گئے، آگے سے وہ شور مچانے لگ گئے، بھائی ابو حنیفہ نہیں آیا تو ہم مناظرہ جیت گئے، وہ مناظرے کے لیے نہیں آیا، ڈر گیا۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ جس وقت پہنچے، بات چلی تو پوچھا بھئی آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا بھئی ہوا یوں کہ میرا جو راستہ تھا، راستے کے اندر سے ایک دریا میں نے کراس کرنا تھا، دریا پار کرنا تھا، تو جس وقت میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو کشتی نکل گئی۔ اب میں ادھر آ کر کھڑا ہو گیا، اچانک دیکھتا ہوں ایک درخت کھڑا ہے، خود کٹتا ہے، خود ہی اس کے پھٹے بنتے ہیں، خود کشتی بنتی ہے، دریا کے اندر آ گئی، سمندر کے اندر آ گئی، خود بخود چلنے لگی اور میں ادھر آ گیا۔ آگے سے وہ کہنے لگے بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، خود درخت کٹ جائے، پھٹے بھی خود بن جائے، پھر کشتی بھی خود چلے دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی میں یہی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جب ایک کشتی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی تو پوری کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چلے گا؟ تو اس وقت نمرود سمجھ گیا کہ بھائی یہ واقعہ اللہ کا پیغمبر ہے، اگر اسے میں کہوں تو اپنے خدا کو کہے مغرب سے نکالے تو اس کا خدا مغرب سے نکال دے گا اور میری بادشاہی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تکبر یہ نہیں کہ انسان اچھے کپڑے پہن لے، اچھی جوتی پہن لے وغیرہ وغیرہ، اصل تکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی توحید سے منہ موڑ لے۔ اب وہ ضد کی وجہ سے آ گیا، تکبر کے اندر آ گیا، غرور کے اندر آ گیا، اس نے مانا نہیں، ضد اور عناد کی وجہ سے، ورنہ مسئلہ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا بھئی حقیقت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھئی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت جو ہے گمراہی سے واضح ہو گئی ہے۔ والذین کفروا، اب جو بندہ ضد اور عناد کی وجہ سے کفر کرے گا، اولیاءہم الطاغوت، شیطان جو ہے اس کا دوست بنے گا۔ اور آگے جا کر فرمایا کہ اسی قاعدے پر جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ ضد اور عناد کرنے والے جو لوگ ہیں، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسے کو ہدایت نہیں دیتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔